بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ کشتی میں کسی سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو کشتی دریا کے کنارے لگا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کرتے ہوئے اچانک اس کا وضو والا برتن پانی میں گر گیا۔ بادشاہ نے وزیروں کو آواز دی اور کہا کہ اس کا وضو والا برتن پانی میں گر گیا ہے۔ ایک وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، برتن کس جگہ پر گرا ہے؟ بادشاہ نے اپنے ہیرے کی قیمتی انگوٹھی اتاری اور پانی میں پھینک دی اور کہا کہ اس جگہ پر گرا ہے۔ وزیر نے اسی جگہ دریا میں چھلانگ لگا دی اور برتن لے کر باہر آ گیا۔ وزیر جب برتن باہر لے آیا تو برتن میں جھانک کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کی انگوٹھی اسی برتن میں پڑی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے اس غلام نے کئی سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے۔ اب میں بڑھاپے کے قریب ہوں اور مزید آپ کی خدمت کرنے سے قاصر ہوں، چنانچہ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کو بہت روکا، لیکن وزیر کے بے حد اصرار پر بالآخر بادشاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو وزیر اسی وقت بادشاہ کو خیر باد کہہ کر کشتی سے اترا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ بھی اپنی کشتی پر سوار ہو کر آگے کی طرف چل دیا۔ کافی دور جانے کے بعد یکایک دریا میں سیلاب اٹھا اور کشتی غوطہ کھا کر الٹ گئی۔ بادشاہ دریا میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تیرتا ہوا صندوق آ گیا۔ بادشاہ صندوق پر بیٹھ گیا۔ صندوق بادشاہ کو لے کر تیرتا ہوا کئی میل دور ایک انجان بستی کے ساحل پر جا لگا۔ بادشاہ نیچے اترا اور اس بستی میں چلا گیا۔ بھوک اور پیاس سے بادشاہ کا حال برا تھا۔ چلتے چلتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اپنی ریڑھی پر بھنے ہوئے چنے بیچ رہا تھا۔ بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں یہاں مسافر ہوں، کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ یکایک سیلاب آیا اور میرا تمام ساز و سامان اور اشرفیں دریا میں بہہ گئیں۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر پہنچا ہوں۔ اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تمہارا احسان ہوگا کہ کچھ چنے کھانے کو دے دو۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس شخص نے کچھ چنے بادشاہ کو دے دیے اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تم روزانہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر مجھے لا دو تو میں اس کے بدلے تمہیں بھنے ہوئے چنے دیا کروں گا۔ بادشاہ کو اس انجان بستی میں اپنا پیٹ پالنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ اس نے یہی کام شروع کر دیا۔ وہ رات اسی چنے والے کی کٹیا میں سوتا اور صبح اٹھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور دن بھر کی مشقت کے بعد لکڑی کاٹ کر اس چنے والے کو دے دیتا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ حسب معمول جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک بھنگی اپنا غلاظت سے بھرا ڈبہ اٹھائے جا رہا تھا۔ جیسے بھنگی پاس سے گزرا تو بادشاہ کی لکڑیاں بھنگی کے ڈبے کو لگیں اور وہ ڈبہ بادشاہ کے اوپر گر گیا۔ ڈبہ گرنے کی وجہ سے بھنگی نے اور پاس سے گزرنے والوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور اس کی خوب درگت بنائی اور ڈبے میں بچی ہوئی غلاظت بھی اس کے اوپر انڈیل تھی۔ بادشاہ مار کھا کر دوبارہ اپنی لکڑیاں اٹھا کے منزل کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے اچانک اسے شاہی لباس میں ملبوس کچھ آدمی اور گھوڑے نظر آئے۔ بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ اس کی سلطنت کا بادشاہ گزر رہا ہوگا۔ جب وہ شاہی گھوڑے قریب سے گزرے تو مفلوک حال بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وزیر جو اسے راستے میں چھوڑ گیا تھا وہی بادشاہ بنا شاہی سواری پر جا رہا ہے۔ وزیر نے ایک نظر اس مفلوک حال بادشاہ کو دیکھا اور بنا رکے اپنے محل کی طرف چل دیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اس بادشاہ کو پکڑ کر دربار میں پیش کر دیا۔ وزیر جواب بادشاہ بنا کھڑا تھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے نہلا کر عمدہ لباس پہنایا جائے۔ جب اسے نہلا کر عمدہ لباس پہنا کر سپاہیوں نے دربار میں پیش کیا تو وزیر نے بادشاہ کو دیکھ کر کہا، بس ثابت ہوا، ہر عروج کو زوال ہے۔ بادشاہ سلامت، جس دن آپ نے اپنی قیمتی انگوٹھی پانی میں پھینکی تھی اسی دن میں بہت حیران اور اس سے زیادہ حیران اور پریشان اس بات پر ہوا کہ وہ انگوٹھی اسی برتن میں جا گری۔ اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ اپنے عروج کو انتہا پر ہے اور مجھے یقین تھا کہ اس قدر عروج کو اب زوال عنقریب ہے، چنانچہ اس لیے میں آپ کو ادھر ہی چھوڑ آیا اور آج آپ زوال کی انتہا پر کھڑے ہیں، اس لیے عروج آپ کا منتظر ہے۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو گھوڑے اور تحائف دے کر اپنی سلطنت کی طرف روانہ کر دیا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر